جمعہ کے شروع میں پڑھے جانے والا حصہ اور دیگر چیزیں لیں گے. گرامر میں آمنا اور آتا کی مشق کریں گے، دو افعال کی جو مزید فی کے ابواب سے ہیں، اور کچھ نکات تعلیم یا شوق یا خوف کے لیں گے. شروع کرتے ہیں خطبہ جمعہ کے شروع کا حصہ. ان الحمد للہ، ترجمہ کیجئے. ان بے شک، الحمد ساری تعریف اور شکر، للہ اللہ کے لیے. ان الحمد للہ، بے شک ساری تعریف اور ساری تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے. نستعین ہو، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ہو اس سے. ونستغفرہ، نستغفر ہم بخشش چاہتے ہیں اس سے. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور نعوذ ہم پناہ میں آتے ہیں، باللہ اللہ کی. ونعوذ باللہ ہم پناہ میں آتے ہیں اللہ کی. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، نعوذ ہم پناہ میں آتے ہیں. بعض ترجمے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں، اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا اس کا میں پناہ میں آیا، جو اردو کے پہلے مترجمین میں سے. پناہ میں آتا ہوں اور مانگتا ہوں میں بڑا فرق ہے، یعنی احساس کے اعتبار سے. میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی ابھی میں نے اپلیکیشن ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ جواب دیتا ہے. لیکن میں پناہ میں آیا یعنی میں نے پڑھا اور آیا، اس میں وہ بھی ڈسٹینس نہیں ہے. میں پناہ مانگتا ہوں. فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہاں پناہ مانگ، استعاذہ پناہ مانگنا. بہرحال، اور شاہ عبد القادر نے جو ترجمہ کیا میں پناہ میں آیا، اس میں اور بھی زیادہ قربت ہے، اور بھی زیادہ، یا کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ جواب کا یقین ہے. جیسے اگر اردو میں ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی گھر سے باہر مجھے بلائے تو میں کہتا ہوں میں آیا، میں ابھی آیا، یعنی ابھی آیا نہیں، مطلب یعنی آ ہی گیا تقریباً. میں پناہ میں آیا، حالانکہ وہ مضارع ہے. تو بہرحال، نعوذ باللہ ہم پناہ میں آتے ہیں اللہ کی. من شرور انفسنا، من سے، من یعنی سے، شر کی جمع شرور. من شرور انفسنا، نفس کی جمع نفوس، اور انفس دو جمع ہے نفس کی، نفوس اور انفس. من شرور انفسنا، ہمارے نفسوں کے شرور سے. ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ہمارے اپنے نفسوں کے شرور سے. اور من یعنی سے، سیئات برائیوں، اعمالنا ہمارے اعمال کے، اور ہمارے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. من یعنی جو، یا جس نے. ایک بات یاد رکھیے، عربی میں اس کو اگر آپ یاد رکھیں گے، موٹا رول سمجھا رہا ہوں میں، تو بہت آسانی ہوگی. عربی میں جس کا لفظ نہیں ہے، یا جن کا لفظ نہیں ہے، جس یا جن. تو ہوتا کیا ہے، عربک میں پہلے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. مثلا من یعنی ہدایت دے ہی اس کو، جو ہدایت دے اس کو، یعنی جس کو ہدایت دے. پہلے انسان کو پکڑ لیا جاتا ہے یا شخص کو پکڑ لیا جاتا ہے، پھر اس کو ریفر کیا جاتا ہے. من جو ہدایت دے اس کو. من یہدی ہی اللہ، جو ہدایت دے اس کو، یعنی جس کو ہدایت دے اللہ. سمجھ رہے نا آپ؟ تو وہ ڈبل ریفرنس سے جس کا ترجمہ ہوتا ہے، ایک سے نہیں ہوتا. ورنہ آپ اس کو جس بنا دیں گے تو پھر یہدی ہی کا ترجمہ پھر پریشانی ہوگی اس میں. تو جو ہدایت دے اس کو، یعنی جس کو اللہ ہدایت دے. کئی بار دیکھیں گے آپ، اور یہ اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں، سمپل، پہلے پکڑ لیں آپ اس کو، اور اس کے بعد اس کا ضمیر آئے گا جو اس کی طرف جائے گا، جس کی وجہ سے وہ جس ہو جائے گا یا جن ہو جائے گا. من یہدی اللہ، جو ہدایت دے اس کو اللہ، یعنی جس کو ہدایت دے اللہ. فلا مضل لہ، یعنی پس، لا مضل نہیں گمراہ کرنے والا.
ہم نے کیا تھا یہ اضل ضل یعنی گمراہ ہوا ضل ضلوا ضللتا ضللتم ضللتو ضللنا یضل یضلون تضل تضلون اضل نضل یہ ہوا گمراہ کیا اضل اضل گمراہ کیا اضل اضلوا اضلت اضللت اضللتم اضللتو اضللنا یضل یہ تھا ضل کا یضل تھا میں نے صحیح کہا نا اس سے پہلے یہ ضل ضلوا ضللتا ضللتم یضل تھا اور یہ اضل سے یضل ہے اخرجا سے یخرجو ہے انزلہ سے ینزلو ہے اضل سے یضلو ہے اور مضل گمراہ کرنے والا فلا مضل له پس نہیں گمراہ کرنے والا اس کو کوئی لہو اس کو ومن یضللہ اور جس کو وہ گمراہ کر دے جیسے ومن اور جس کو یضللہ گمراہ کر دے اس کو تو آپ سمجھ رہے ہیں آپ ترجمہ اگر جو کریں گے پھر اس کو کریں گے تو جس کو ہو جائے گا اور من جو یضلل گمراہ کرے ہو اس کو پکڑ لیا تھا جو کو اس کو یعنی جس کو اللہ گمراہ کرے فلا ہادی لہ بس نہیں ہدایت دینے والا اس کو کوئی. یہ تھا خطبہ جمعہ کے ابتدائی حصے کا ٹکڑا. دوسرا حصہ لیتے ہیں ہم سورہ صافات کی آخری آیات سے جو عام طور پر مقررین اپنے تقاریر کے آخر میں بولتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون سبحان پاک ہے ربک رب العزہ عما اس سے جو اس اردو کی روانی کے لیے اس جو ہے ایڈ کرنا پڑے گا سے جو ہے وہ لما لیے جو اس کے لیے جو بما سے جو تو اس سے جو ہے اس سے جو تو اگر آپ اس ایڈ کر دیں گے تو بہت ہی فلو اسموتھ ہو جائے گا. اس سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں یصفون وہ بیان کرتے ہیں پاک ہے تمہارا رب عزت والا رب اس بات سے جو وہ بیان کرتے ہیں. وسلام علی المرسلین اور سلامتی ہو رسولوں پر. والحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اب ہم آتے ہیں قواعد کی طرف گرامر کی طرف. ناظرین آپ کو ہم بتا دیں کہ قواعد کی پریکٹس آپ ٹی پی آئی کے ساتھ کریں یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن یعنی آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ اشارے کیجئے حرکت کیجئے حرکت میں برکت ہے. شوق سے پڑھیے محبت سے پڑھیے ہمارے ساتھ دہرائیے کہیے بولیے انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا گرامر کا یہ سفر. یاد رکھیے ہم افعال کے مزید فی والے ابواب دیکھ رہے تھے ثلاثی مزید فی والے ابواب مزید فی کے ابواب. سب سے پہلا نمونہ تو ہم دیکھا فعلا کا سب سے پہلا باب ہم نے دیکھا فعلا کا فعلا فعلو فعلتا فعلتم بنیادی سے ہوئے فعلتو فعلنا یفعلو یفعلون تفعلو تفعلون افعلو نفعلو افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو فاعل مفعول فعل وفعل ہی فعلت ویفعلو یا تفعلو. اس فعل کے تحت ہم نے مختلف ابواب کیے اس کے اندر 3 لیٹر والے جیسے فتحا نصرا ضربا سمعا اور کچھ اسپیشل کیسز کیے ہر حروف علت والے جیسے قال کانا وجدا دعا شاء وغیرہ. ثلاثی مزید فی نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے اور 10 ہیں یہ. ثلاثی مزید فی نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے اور ٹوٹل یہ 10 ہیں. اور ٹوٹل یہ 10 ہیں یعنی مزید فی کے 9 ہیں. 9 میں سے 9واں جو افعلہ ہے وہ باب بہت کم استعمال ہوتا ہے اس لیے ہم یہاں پر آپ کو 9 بتا رہے ہیں جس میں 8 مزید فی کے ہیں. پہلا فعلہ ہے جو کہ مزید فی نہیں ہے. اس کے بعد 2 3 4 5 6 7 8 9 تو پہلا فعلہ ہوا. دوسرا جو ہم نے کیا فعلہ اس میں تشدید بڑھ گئی بس اب تشدید یہاں بڑھی
فعل فعلوا فعلت فعلتم فعلتو فعلنا یفعلوا، وہ تشدید سب جگہ چلے گی. اور اس کی بہترین مثال کیا تھی؟ سبح. مثالوں سے یاد رکھیے. تو اور جو وہ مثالیں جو قرآن میں بہت آئی ہیں، وہ مثالیں جو قرآن میں بہت آئی ہیں، ہمارا ریفرنس سارا قرآن ہے. تو سبح سے یاد رکھیے تو بہت آسانی سے یاد رہے گا. سبح سبحوا یسبح للہ یسبحون تسبحون، یہ سب جو ہے آپ قرآن میں دیکھتے رہیں گے. تیسرا ہے جس میں فا کے بعد الف بڑھ گیا، فاعل، اور اس کی بہترین مثال قرآنی جاہدا جاہدا جاہدو جاہدتا جاہدتم. تو الف کو ہم لیے پھریں گے سارے صیغوں میں. چوتھا ہے افعل، سامنے الف آ گیا، حمزہ ہے یہ، سامنے حمزہ آ گیا. افعل الف پہ جب حرکت آتی ہے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. اب اردو کے لحاظ سے ہم الف کہہ سکتے ہیں لیکن عربی کے لحاظ سے اس کو حمزہ کہیں گے. افعل افعل افعلوا افعلتا افعلتم. اور اس کی بہترین مثال ہم جو کورس میں کر رہے تھے اخرجہ، ہمارا ریفرنس اس میں اخرجہ ہے کیونکہ اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے، خرجہ نکلا اخرجہ نکالا. تو یہ باب میں جو نکلنے سے نکالنے کا مفہوم زیادہ آتا ہے، سارے افعال پر نہیں آتا، جیسے ارادہ ہے اس پر نظر نہیں آتا، لیکن بہت سو پر یہ جیسے نزل اترا انزل اتارا، خرجہ نکلا اخرجہ نکالا، طعام کھایا طعام کھلایا، ماتا مر گیا اماتا مارا، حیا زندہ رہا احیا زندہ کیا. بہت سے آپ افعال دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے. تو ہمارا ریفرنس ہے اس کا اخرجہ. پانچواں تفعلہ ہے اور آگے ہم کریں گے، لیکن فعل افعل اور فعل فعل، ایک اور دو اور ایک اور چار دونوں میں یہ ریلیشن ہے. جیسے نزل اترا نزل اتارا، اس میں بھی ہے، مگر زیادہ تر فعل نکلا فعل، خرجہ نکلا اخرجہ نکالا، نزل اترا انزل اتارا، یہ زیادہ افعال میں یہ اثر زیادہ نظر آتا ہے. اور ان سارے مزید فی کے ابواب میں 2 سے 10 تک افعال وہ ہے جو بہت زیادہ عربی زبان میں اور قرآن میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم مزید دو افعال کرتے ہیں. آمنا ایمان لایا، اور آتا دیا، عطا آیا آتا دیا. تو اس کی ہم پریکٹس کریں گے، آمنا اور آتا. میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھی عبدالرحیم سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں ایک بار صرف، چونکہ آپ کافی یہ پریکٹس کر رہے ہیں اسی باب کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آئیے پہلا فعل لیتے ہیں آمنا. آمنا کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے ایمان لایا. ترجمہ کریے. آمنا آمنو آمنت آمنتم آمنتو آمنا. یؤمنو یؤمنون تؤمنو تؤمنون اومنو نؤمنو آمن آمنو لا تؤمن لا تؤمنو مؤمن مؤمن ایمان. هو آمن هي هو يؤمن هي. ایک چھوٹا سا فرق نوٹ کریے، یہ آمنا پہ مد ہم لگا رہے ہیں تو یہ 2 حمزہ مل کے مد ہو گیا. وہ یہ فرق سمجھتے چلیے. دوسرے سائیکل میں آپ اور ہم دونوں عربی کریں گے. میرے ساتھ دہرائیے. آمنا آمنو آمنت آمنتم آمنتو آمنا یؤمنو یؤمنون تؤمنو تؤمنون اومنو نؤمنو آمن آمنو لا تؤمن لا تؤمنو مؤمن مؤمن ایمان. هو آمن هي
हुआ युमिनु हिया, दूसरा फेल है आता। आता का माना क्या है? उसने दिया। तर्जुमा करिए, आता, आतऊ, आतैता, आतैतुम, आतैतु, आतैना, युति, युतूना, तुति, तुतूना, ऊति, नुति, आती, आतू, ला तुति, ला तुतू, मुति, मुता, ईता, हुआ आता हिया, हुआ युति हिया। दूसरे साइकिल में सिर्फ अरबी की प्रैक्टिस करेंगे हम। आता आतऊ, आतैता आतैतुम, आतैतु आतैना, युति युतूना, तुति तुतूना, ऊति नुति, आती आतू, ला तुति ला तुतू, मुति, मुता, ईता, हुआ आता हिया, हुआ युति हिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। 1000 बार आने वाले अल्फाज हमने बस 5 मिनट में सीखे। नुक्ता तालीम की तरफ हम आते हैं। बहुत दिलचस्प बात मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने तख्लीक में सबसे पहले समाअत का जिक्र किया माँ के पेट में, वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफीदा, और कुरान को सुनने वाला कलाम बनाया और पढ़ने वाला कलाम बनाया। दिलचस्प बात यह है कि आप रेडियो से मसलन सुन सकते हैं बगैर देखे और पूरा समझ सकते हैं, लेकिन अगर टीवी हो और उसमें आवाज ना हो तो आप उसको वॉच नहीं कर सकते। यहां पर तस्वीर नहीं है लेकिन काम चल रहा है, यहां तस्वीर है लेकिन आवाज नहीं है, काम नहीं चलता। आप अखबार पढ़ रहे हैं, उसमें तस्वीर नहीं है लेकिन आपको समझ में आता है, लेकिन आपके सामने सिर्फ तस्वीर और 2 असहाब की जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं मालूम होगा क्या हो रहा है। कुरान करीम अल्लाह ताला ने अल्फाज की सूरत में सुनने और पढ़ने के लिए नाजिल किया है। ये एक पहलू है जो कि ज्यादा पावरफुल है तस्वीर से, और जब उसको कायनात के साथ मिलाया जाए, जैसे मैंने इससे पहले कहा, तो सारी कायनात, न सिर्फ वो कायनात जो इंसानों के अलावा बल्कि खुद इंसान भी, जब आप आयतें पढ़ेंगे तो खुद इंसानों में आपको मालूम होगा अल्लाह ताला कैसे बता रहा है कि कैसे कैसे इंसान होते हैं, कैसे कैसे साबिका पड़ेगा, ये सारा लाइव चलेगा। अगर आप किसी का मूड अच्छा करना चाहते हो, किसी मरीज का सुबह में, तो क्या कीजिए, आप 3-4 लोग मिलके अलग अलग से पहला जाए और कहे माशाल्लाह आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थोड़ी देर के बाद दूसरा जाए, वो जो है दूसरे अंदाज से कहे अरे कल आप जो है कमजोर लग रहे हैं, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हालत आपकी बहुत अच्छी है। 3-4 लोग अगर जाएं तो मरीज खुद अपने आप को अच्छा समझने लगे। ऑन द अदर साइड ये आपको बहुत अच्छा समझ में आएगी दूसरी मिसाल, कि अगर किसी का मूड खराब करना हो, शैतानी काम है लेकिन मिसाल के तौर पे कह रहा हूं मैं, तो आप 3-4 लोग जाएं, अच्छा खासा बैठा है वो अपने घर में या ऑफिस में, आप बोले क्या हो गया आपको, तबीयत सही है? बोले कुछ नहीं हुआ मेरे को, अच्छा हो नहीं, आपका कुछ चेहरा, वो चलने जाने के बाद 1-10 मिनट दूसरा है, अरे आप ऐसा लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ। तीसरा भी ऐसा आके बात करे, आपकी आंखों है कि उसको डर लग रही है, क्योंकि रात में नींद हुई नहीं, तो वो अपने आप पे शक करने लगेगा। इसी तरह अगर आपको कोई सुबह में आके सिर्फ अल्फाज में कुछ झिड़क दे या आपको जो है गलत बातें कहे, तो आपका मूड खराब हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अल्फाज का बहुत बड़ा असर है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ये पूरा फील्ड है कि इंसानों को किस तरह जबान से कंट्रोल किया जाए, बातों से कंट्रोल किया जाए। हम क्या कहने जा रहे हैं बात, बल्कि रिसर्च भी हुई है। और एक बात, आखिरी बात, ह्यूमन नेचर जो है आज की रिसर्च के मुताबिक इज क्रिएटेड बाय लैंग्वेज। वी टॉक आवरसेल्व्स इनटू एग्जिस्टेंस।
इंसानी फितरत को आप और अपने मूड को तैयार करना हो तो अपने आप से बात करके आप अपने आप को बना सकते हैं. ये तो उसको छोड़िए, लेकिन मैं कहूँगा अल्लाह ताला ने हमें अजीम शान नेमत दी. सुबह सुबह नींद के बाद फजर से उठाया और कहा फजर की नमाज पढ़ो. फजर की नमाज में हमको आयतें सुनाई. अल्लाह ताला का इलाही डोजेज दिया. सुबह हमारे पास बहुत पहले तक रिवाज तो होना चाहिए कुरान. इन कुरान फजर खाना मशहूदा तिलावत करते हैं लोग. सुबह आप तिलावत कीजिए, आपकी जबरदस्त प्रोग्रामिंग होगी, जबरदस्त तैयारी होगी. और सुबह आपको कोई अच्छा ट्रेनर मिले, अच्छा जो है पूरा जज्बात में चढ़ा के फिर दुनिया में भेजे, आप हर चीज को फेस करेंगे. और कुरान में ये है, और कुरान में ये है, ये डिवाइन प्रोग्रामिंग है. लेकिन अगर हम फजर की नमाज को जाएं, जैसे एक शख्स दूध खरीदने जाता है लेकिन छन्नी लेकर या छलनी लेकर, तो दूध तो मिलेगा लेकिन गुजर जाएगा. अगर हम जाएं और हम कुरान न समझते हों तो हिदायत और बेहतरीन नसीहतें अल्लाह ताला की आएंगी, कान से निकलेंगी, इधर से चले जाएंगी, आंखों से आएंगी, चले जाएंगी, और हम महरूम के महरूम रहेंगे. ठीक है, पढ़ने का सवाब मिलेगा, लेकिन जो मकसद है, और ये अगर हम समझ सकते हो और न करते हो तो फिर ये तो कमी है. तो बहरहाल इस अजीम शान अल्लाह ताला के तोहफे से फायदा उठाने के लिए शर्त है कि हम कुरान को समझें. नाज़रीन, इसी पर हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं. इंशाअल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी. हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इस प्रोग्राम में आएंगे. अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान पढ़ने, समझने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.